اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا؟ اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت پہلی آسمان پر جرواگر ہوتے ہیں صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں 7 آسمان کے پر سے بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان سے ملاقات کے لیے پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ تہجد کی نماز کو باقی نمازوں سے الگ رکھا ہے، ویسے ہی تہجد پڑھنے والوں بندوں کو بھی دوسرے سب سے الگ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والے کو سب سے خاص رکھتا ہے اور ان کے لیے وہ معزائی ہوتے ہیں جو کسی اور کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔ اب آپ ہی سوچو نا، اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی نہ آتا ہے۔ تہجد وہ اعمال ہے کہ جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے، تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو سنانے کی خواہش ہی نہیں رکھتے۔ تہجد کا بس ایک سجدہ سارے کم سمیٹ لیتا ہے۔ اللہ سے کھلے آسمان تلے بیٹھ کر کی گئی وہ ایک گفتگو قسمت کا پاسا پلٹ دیتی ہے۔ رات کے اندھیروں میں سجدہ ریز ہو کر سنائی گئی وہ خاموش داستان، جسے سنانے کے لیے نہ الفاظ ملتے ہیں نہ ہی آواز۔ وہ داستان اللہ کو ساری کہانیوں سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ اللہ کی بے زبان دعائیں جب عرش سے ٹکراتی ہے تو تمہاری اس چپ کا شور ایسے عرش پر گونجتا ہے جیسے کائنات میں تمہاری آواز کے سوا کوئی دوسرا آواز ہی نہ ہو۔ پھر اللہ تمہارے اس یقین سے دھڑکتے ہوئے دل کو اپنے وہ معجزے دکھاتا ہے جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ جب تم اسے راضی کرنے کے لیے محبت کی اس انتہا کو پہنچ سکتے ہو کہ تہجد بھی قضا نہ ہو، تو پھر سوچو تمہارے اللہ کی محبت کی پہنچ کہاں تک ہوگی۔ اس کی طاقتوں کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تم اس سے مانگنے کے لیے اس وقت آؤ جو اس نے مقرر کیا ہے کن کہنے کے لیے، تو پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ لوٹا سکتا ہے؟ وہ اپنی وعدوں کا پکا ہے۔ جب کہہ دیتا ہے کہ مانگو مجھ سے میں دوں گا، تو پھر وہ دے کر ہی رہتا ہے۔ تہجد کی دعاؤں سے تو وہ کہانی بھی مکمل ہو جاتی ہے جس کا مکمل ہونا تمہیں ناممکن لگتا ہے۔ جب اتنے یقین سے تم اپنے پیارے اللہ سے کچھ مانگ رہے ہو تو یقیناً اللہ نے عطا کرنا ہے تمہیں، ورنہ کبھی سوچا ہے کہ اتنے لوگوں میں اس نے تمہیں ہی کیوں چنا؟ اس وقت اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کے لیے دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھا گمان رکھا کرو اور ہر قسم کے وسوسوں سے خود کو آزاد کر دو۔ جب تک اللہ کے فیصلے نہیں آتے تب تک تم بھی مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ کیا پتا تمہارا رونا اور گڑگڑانا اللہ کو راضی کر رہا ہو اور وہ بھی وہی چاہتا ہو جو تم چاہتے ہو۔ بالکل ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دوری کے فاصلے پر ہو اور تمہارا یقیناً اور صبر اس فاصلے کو سمیٹنے والا ہو۔ تو پھر چھوڑ دو ناممکن کے قصے اور صرف لفظ ممکن کو ذہن نشین کر لو، کیونکہ اللہ کے لیے سب ممکن ہے۔ اگر وہ ممکن کرنا چاہے تو کوئی ناممکن نہیں کر سکتا۔ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ دوبارہ بھی لکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو پھر تم دعا کرتے رہو اور یقین رکھو، اور پھر دیکھو کیسے اللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارا مقدر کو بدلتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھو۔ وہ رب جس نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے وہی رب آگے بھی سب سنبھال لے گا۔ جب اللہ سے امیدیں لگائی جائے تو مایوسی کی گنجائش نہیں رہتی۔ جب دعائیں عرض والے سے مانگی جائے تو قبولیت کا شک نہیں رہتا۔
اور وہ سب کی دعائیں سنتا ہے، آج نہیں تو کل تمہاری بھی آرزو کو قبول کرے گا۔ وہ رب ہے، انکاری تو نہیں، وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے، اور جب تم اس تک پہنچ جاتے ہو تو وہ تمہارے لیے انہی دعاؤں کا وسیلہ بنا دیتا ہے جن کی قبولیت کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا، اور وہ جسے چن لیتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ وہ اسے ہر اس چیز سے پاک کر دیتا ہے جو اس کے اور تمہارے درمیان ہوتی ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں کو ہر اس رکاوٹ سے پاک کر دیتا ہے جو ان کا راستہ روکی کھڑی ہوتی ہے، اور پھر معجزائیں ایسے ہوتی ہیں جیسے نہ تو کبھی کسی نے دیکھا ہوتا ہے اور نہ ہی سنا ہوتا ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسی تیر کی طرح ہے جس کا نشانہ کبھی خالی نہیں جاتا۔ اللہ کو تہجد میں، رات کی تاریکی میں مناؤ، وہ تمہیں صبح کی روشنیوں میں ضرور کن سے نوازے گا۔ جب وہ بار بار آپ کو دعا کی توفیق دیتا ہے، بار بار ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ ایک اور دفعہ مانگ لو، کیا پتہ یہی دعا قبول ہو جائے، تو یقین رکھو اس چیز کے لیے اللہ نے تمہارے نصیب میں بھی ضرور جگہ رکھی ہوتی ہے۔ جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے اللہ اسے تم سے کبھی دور نہیں کرتا۔ یہ اس کی شان ہی نہیں کہ جس کے لیے تم اتنا تڑپتے ہو اسے تم سے دور کر دے۔ جو دعا تم تہجد میں مانگ رہے ہو نا، حقیقت میں تو وہ دعا کب کی قبول ہو چکی ہے۔ وہ دیر فقط اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا اس کے ساتھ دعا کا رشتہ برقرار رہ سکے، اور اللہ تب تمہارے تک معجزائیں لاتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے ہو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی دسترس سے باہر تو کچھ بھی نہیں، وہ تو وہاں سے وسیلے بنائے گا جہاں سے ہم مایوس ہو چکے تھے۔ اللہ ہماری پہلی یا آخری امید نہیں بلکہ ہماری واحد امید ہے۔ ممکن ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو اسے ہی تمہارا مقدر لکھا گیا ہو، مگر اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہو۔ ابھی تو تم سوچ رہے ہو کہ قبول نہیں ہو رہی، مانگنا چھوڑ دو، حالانکہ تمہاری دعائیں تو کب کے عرص پر سنی جا چکی ہے۔